رات کو بار بار آنکھ کھلے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تم پر قسمت کھلنے والی ہے اور بہت جلد تم کامیابی پاؤ گے۔ انسان زندگی بسر کر دیتا ہے سیکھتے سیکھتے، اور آخر کیا سیکھا؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن آ جاتا ہے، یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ اگر اپنے حالات بدلنے ہیں تو شکایتیں کرنا چھوڑ دو۔ درست سمت میں محنت کیے بغیر کچھ نہیں ملتا اس دنیا میں۔ انسان کتے کے 16 دن خدمت کرے، کتا 16 سال نہیں بولتا۔ انسان کی 16 سال تابعداری کرے، انسان 16 دن سے پہلے بھول جاتا ہے۔ عاجز بنے اور کبھی نہ سوچیں کہ آپ کسی اور سے بہتر ہیں، کیونکہ خاک ہو تم خاک میں لوٹ جاؤ گے۔ روٹنا منانا زندگی کا حصہ ہے، بس خیال رہے ناراضگی زبان تک رہے، دل میں عزت اور پیار ہو۔ جنہیں آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو، انہیں اپنی تکلیف کا احساس دلانے کی بھی تکلیف نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ جن کی آپ قدر نہیں کرتے، یقین کریں ان کو کچھ لوگ دعاؤں میں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا، مقام بھی بن جائے گا۔ کھانا کھاتے ہوئے اور نیند میں اگر چھینک آ جائے تو سمجھ جائیں آپ دولت سے مالا مال ہونے والے ہو۔ اداسی بہت بھوکی ہوتی ہے، انسان کی مسکراہٹ کھا جاتی ہے۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے، لیکن سنتے رہو گے تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جائیں گے۔ اور اگر تمہیں ایسا لگتا ہے اللہ تمہاری دعا قبول کیوں نہیں کر رہا، تو سنو، اللہ کا تم سے کچھ چھین لینا ہرگز مقصود نہیں۔ وہ صرف اور صرف تمہیں کھو دینے کے خوف اور پا لینے کی لالچ سے آزاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے۔ اور اللہ جو کچھ تمہیں دینا چاہتا ہے وہ کسی کا زور نہیں کہ تم سے چھین سکے، مگر تم کچھ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ یاد رکھو تمہارے محسوسات کا دائرہ عظیم کائنات کی وسعت کے مقابلے میں وہ نسبت بھی نہیں رکھتا جو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی نسبت ہوتی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، آپ جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لیں، اور اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہاری ناممکن دعا پر راضی ہو جائے تو یہ دو باتیں ضرور جان لو۔ یاد رکھو اس زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے، کہ جب وہ تمہاری امید بھرا وہ ایک آنسو رب کی محبت کے سمندر میں گرتا ہے تو لہروں میں سرگوشیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر رب کی رحمت کا جوش تمہارے لیے وہ انجانے در کھولتا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، کیونکہ مقدر کی تقسیم تو اسی وقت بدل جایا کرتی ہے جب ٹوٹے دل اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں سے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اور جانتے ہو اللہ کی تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جانے کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ جب اچانک تمہیں اپنے کسی عمل کی کوتاہی پر ندامت ہونے لگے اور تم اللہ سے معافی کے طلبگار ہو کر اس سے رجوع کرتے ہو، تو جان رکھو اس کی عطا تو تمہاری خطا سے بہت وسیع ہے، اور کسی نے خواہ کتنی ہی نافرمانیاں کی ہوں، مگر جب وہ لوٹ کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا دامن
रहमत उसके लिए कुशादा करके اس کی مانگی دعاؤں پر اپنا کن فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہو جاتا ہے جتنا تم میں سے کوئی اپنی سواری کو جنگل میں پا لینے سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور جب تمہیں اچانک یہ تبدیلی محسوس ہونے لگے کہ بڑے سے بڑا غم ہو یا کوئی تکلیف تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی اور درد میں بھی مسکراہٹ تمہارے لبوں کا، تو جان لو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی قدرت کے کرشمے تمہاری ناممکن دعاؤں کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر وہ تمہاری پسندیدہ چیز مقررہ وقت پر لائے گا اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ مطمئن ہو جاؤ تمہاری لاحاصل آرزویں اور ادھورے خواب سب حاصل ہو جائیں گے۔ ان قریب وہ اپنی رحمت سے تمہاری زندگی کو معجزوں کی وہ راہ دکھائے گا جو تمہیں خوبصورت منزل تک لے جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی دل سے نہیں نکل رہا اور بھول بھی نہیں سکتے تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے ذہن سے کسی کی یاد اس لیے نہیں نکال رہا ہے، تو اس میں وہ اشارہ دے رہا ہے کہ تم اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو، کیونکہ دعا سے تقدیر بدل دی جاتی ہے۔ فقیروں کا محبوب وقت کہ جب شہنشاہوں کے شہنشاہ کے سامنے فقیر اپنی دکھوں کی پوٹلی رکھتا ہے اور برکتوں اور سعادتوں کے خزانے لے کر اٹھتا ہے، یہ وہ وقت ہے جب مولا دیتا نہیں بلکہ لٹاتا ہے۔ بس خوش نصیب ہی جھولیاں بھر بھر لے جاتے ہیں۔ من چاہی مرادیں جلدی نہ بھی ملے تب بھی ایک سکون و اطمینان تو مل ہی جاتا ہے، اور وقت آنے پر من چاہی مرادیں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ ایک بار اس وقت کی مٹھاس اگر چکھ لی تو بستر پہ اس وقت کے آتے ہی کانٹے چبھیں گے۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو بلاوا آسمان سے آیا ہے، اللہ توفیق دے، آمین۔ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ مڈل کلاس لڑکی عشق نہیں کرتی بلکہ شوہر تلاش کرتی ہے۔ زندگی آخر کار رلا دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے۔ ٹینشن، بے چینی، ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ نسل چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ مرد فطرتاً ایک بچہ ہے، جب کسی کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اسے پانے کے لیے اس کی کیفیت ایک ضدی بچے کی طرح ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ اسے ادھر ہی رہنے دے، کیونکہ اصلی مرد چوری نہیں ہوتا۔ یہ مرد کا المیہ ہے کہ وہ عورت سے محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن پرکشش اس کے لیے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا۔ اگر کوئی دل سے نہیں نکل رہا اور بھول بھی نہیں سکتے تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے ذہن سے کسی کی یاد اس لیے نہیں نکال رہا ہے، تو اس میں وہ اشارہ دے رہا ہے کہ تم اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو، کیونکہ دعا سے تقدیر بدل دی جاتی ہے۔